جیسے بڑی طاقتیں پھیلتی ہیں، سیاست میں سب پریشر رکھتے تھے، جیسے یہاں ہندوستان میں محمد بن قاسم کی آمد سے ظاہر ہے۔ یہ کچھ عرب آئے تھے، ان کو قید کر لیا گیا تھا۔ یہ کچھ ایسا واقعہ تھا جس کے سامنے اسلامی ریاست کی توہین سمجھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فوج بھیج دی۔ ویسے ہر شخص 100% برا نہیں ہوتا ہے، ایک برے آدمی میں کچھ اچھے اوصاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس زمانے کی سیاست پر اگر نظر ڈالو تو وہ بہت ہی گندی تھی۔ باقی علمی کارنامے ہوئے اور بہت کچھ ہوا، سیاست کو تو نہیں کہہ سکتے، محض ایک اقتدار کی دوڑ تھی۔ اقتدار قتل ایک ایسی عام چیز ہو گیا تھا کہ گویا ہر جان بالکل سستی تھی۔ خود ان کے بھتیجے محمد بن قاسم یہاں آئے، انہوں نے اس وجہ سے بھیجا تھا کہ وہ ان کی بھتیجے تھے۔ اس زمانے میں اقربات بھی خاندان سے ہوتے تھے۔ محمد بن قاسم تو خیر تاریخ کے لحاظ سے اچھے آدمی تھے، لیکن وہ جب واپس گئے کہ ان کو بھی قتل کروا دیا۔ شاید حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا تھا اور اس وقت کچھ تبدیلی ہوئی تھی۔ ابتدا میں مخالفتیں تھیں، یہ تو سب ہوتا ہے، کیا دور تھا۔ لوگ کہتے ہیں کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قرآن شریف میں اعراب لگائے گئے، یہ بھی ایک اچھا کام تھا۔ حالانکہ حجاج بن یوسف نے ذاتی طور پر تو نہیں کیا تھا، لیکن کسی نے ان کے زمانے میں کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی منظوری دے دی۔ لیکن پھر جملہ ان لوگوں کی شہرت جو ہے اچھی نہیں ہے، ان کو ایک بہت ہی سفاک اور قاتل آدمی سمجھا جاتا ہے، اور وہ واقعی ایسے ہی تھے۔ اس زمانے میں لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ یہ تو ایک قسم کی مصیبت تھی۔ تاریخ میں ایسے کرداروں کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ اصل میں ساری زندگی تو سیاست نہیں ہوتی، حکومتیں آتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا، کوئی آ گیا کوئی چلا گیا۔ لوگوں کی زندگی جو ہے یہ علیحدہ چیز ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر کچھ اثر ڈالتے ہیں، لیکن لوگوں کی عام زندگی میں اور بھی بہت سے عوامل ہیں۔ تعلیم ہے، خاص طور سے مذہبی تعلیم اور تربیت ہے، یہ تو حکومتوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ تو لوگ خود کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں بڑے بڑے تابعین تھے جو تقریباً ساری عمر صحابہ کرام کی صحبت میں رہ چکے تھے، انہوں نے بہت تبلیغ کی۔ اس زمانے میں تفسیر قرآن، حدیث، روحانیت اور دوسرے علوم انہی لوگوں کے مرحوم منت ہیں، انہی لوگوں کی بدولت یہ سب چیزیں ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ لوگ حکومتیں کرتے تھے، فوج کشی کرتے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ٹیکس وغیرہ وصول کرتے تھے، یہ سب کرتے تھے، لیکن دنیا میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ آج کل بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ صرف سیاست ہی سب کچھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان کی فطرت یہی ہے، شروع سے یہی چلا آ رہا ہے۔ آپ تاریخ کی کتاب اٹھائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ کون برسر اقتدار آیا اور کون چلا گیا، جس کا بیٹا تھا کون کس کے بعد تخت پر بیٹھا۔ لیکن تاریخ اصل میں یہ نہیں ہے، بعض لوگوں نے دوسری تاریخیں لکھی ہیں، لوگوں کے رسم و رواج، زندگی، مذہب، تعلیم، علمی تعلیم، یعنی عام آدمی کی زندگی کیسی گزرتی تھی۔ اصل تاریخ تو یہ ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ کیسے تھے، لیکن اس صفحہ کی ایک اور ذاتی مخالفت کے اوپر لوگوں کو قتل کرنا، یہ تو نہیں ہے کہ تم منتخب ہوئے تھے یا امت کے اتفاق سے تم آئے تھے۔ محض ایک خاندانی زبردستی کیسے کسی کی جان لینے کا باعث ہو سکتا ہے؟ یہ قتل ہی ہے۔ اس کا قرآن مجید میں ہے کہ یعنی جہنم، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ مسلمان کے قتل کی تو یہی سزا ہے، جو کسی مسلمان کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ کیونکہ میری حکومت کو پسند نہیں کرتا لہذا اس کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو یہ دوسری بات ہے، یہ بھی تو ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بنو امیہ کے دور کی بہت بڑی تعریف کی ہے۔ وہ ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا کوئی حق نہیں تھا۔ کچھ شیعوں کی رگ میں بھی ہے، شیعہ ان کو بہت برا کہتے ہیں تو وہ ان کو اچھا کہتے ہیں۔ یہ تو خیر فرقوں کے جھگڑے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فتویٰ کرنا بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کچھ نیت بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ کسی کے دل میں اگر ملک گیری ہو، چاہے مسلمان ہی کریں، یہ
تو اسلام کا مقصد نہیں ہے کہ بس صرف جنگ لڑ کے لوگوں کو دباتے چلے جاؤ۔ اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ یہاں تو قوم میں یہ ہے کہ اب خلفائے راشدین کا زمانہ واپس آئے اور سیاست میں مخالفین کا یہی پروپوگنڈا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتنی فضول بات ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ جو تھا تو پورے گروپ کا زمانہ تھا۔ لوگ شخصیتوں کے اوپر بہت زیادہ زور ڈالتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ایک شخصیت ہے تو بہت اہم ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی دین کی بنیاد ہے، لیکن اگر تم دیکھو کہ کوئی بھی تحریک کی نمایاں مثال اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ تیار کیا تھا، ایک پوری پارٹی تیار کی جاتی ہے اور پھر اسی گروہ کے بدولت بعد میں سب کام نکلتے ہیں۔